بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FPSC لیکچرر اردو پریپریشن 2025 پرچہ نمبر 25 غالبیات۔ آج ہم اسد اللہ خان غالب کے بارے میں ایسے سوالات کریں گے جو FPSC یا PPSC میں بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ علاؤ الدین علائی، ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون تھے اور ان کا غالب سے کیا رشتہ تھا۔ تو یہ غالب کے عزیز شاگرد تھے علاؤ الدین علائی، اور اس کے علاوہ ان کی غالب سے رشتہ داری تھی۔ مرزا غالب کا ابتدائی تخلص اسد تھا، جو بعد میں انہوں نے بدل کر غالب کر دیا۔ محاسن خطوط غالب کتاب ہے غلام حسین ذوالفقار کی نقد غالب۔ مختار الدین احمد کی کتاب ہے نقش غالب۔ اسلوب احمد انصاری کی کتاب ہے۔ فسانہ عجائب کے بارے میں غالب کا تبصرہ بہت مشہور ہے۔ غالب نے کہا تھا، فسانہ عجائب لفظوں کا بھٹیار خانہ ہے مرزا غالب۔ غالب کی معشوقہ یا محبوبہ جو تھی وہ ستم پیشہ ڈومنی تھی۔ غالب کے تمام خطوط کو 5 جلدوں میں مرتب کرنے والے کا نام ڈاکٹر خلیق انجم ہے۔ عود ہندی خطوط غالب کا مجموعہ ہے۔ عود خوشبودار لکڑی ہوتی ہے جو ہند میں پیدا ہوتی ہے، تو غالب نے اپنے خطوط کو عود ہندی کا نام دیا۔ عود ہندی کا سن اشاعت 27 اکتوبر 1868 ہے۔ غالب کا دیوان تیسری بار 1228 ہجری میں چھپا۔ محاسن کلام غالب کتاب ہے عبدالرحمن بجنوری کی۔ اردو غزل کا سنہری دور غالب و مومن کے دور کو اردو غزل کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ بال جبریل جو علامہ محمد اقبال کی کتاب ہے، اس کا نام غالب کے اس شعر سے لیا گیا ہے۔ تیرا انداز سخن شانہ زلف الہام، تیری رفتار قلم جنبش بال جبریل۔ غالب کے نئے خطوط ڈاکٹر انور سدید کی کتاب ہے۔ غالب بحیثیت محقق اور جہان غالب کے مصنف ہیں قاضی عبدالودود۔ غالب احوال و آثار حنیف نقوی کی کتاب ہے۔ غالب کے اردو قصائد 4 ہیں اور غالب کا سب سے طویل قصیدہ 58 اشعار پر مشتمل ہے۔ مہر نیم روز کتاب ہے غالب کی۔ صبد چین بھی غالب کی تصنیف ہے۔ غالب کا ایک مشہور شعر ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں، غالب سریر خاماں نوائے سروش ہے۔ سریر خاماں قلم کی آواز، نوائے سروش فرشتے کی آواز۔ یعنی غالب کے ذہن میں جو شاعری آتی ہے، جو مضامین آتے ہیں، وہ غیب سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور غالب کے قلم کو جب لکھنے کی مہلت ملتی ہے یا غالب کا قلم چلتا ہے تو دراصل وہ فرشتے کی آواز لکھ رہا ہے۔ ایک اور ان کی مثنوی کا شعر ہے، انگ بین کے بحکم رب الناس بھر کے بیجے ہیں، یہ غالب کی مثنوی ہے۔ مہر نیم روز جو غالب کی تصنیف ہے، اس کا موضوع ہے خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ ہے۔ غالب نے لکھنی شروع کی تھی اور ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو اس میں مہر نیم روز میں مغلیہ خاندان کی تاریخ ہے۔ ذکر غالب کتاب ہے مالک رام کی۔ افکار غالب خلیفہ عبدالحکیم کی کتاب ہے۔ نظر غالب ڈاکٹر وحید قریشی کی کتاب ہے۔ حکیم مرزا عشق نے کہا تھا کہ غالب کا کلام جو ہے وہ بہت مشکل ہے، ان کا کہا یا آپ سمجھیں یا خدا سمجھے، تو اس پر غالب نے ایک ربائی کہی تھی، وہ یہ ہے، مشکل ہے زبس کلام میرا اے دل، سن سن کر سخن وران کامل، آسان کرنے کی کرتے ہیں فرمائش، گوئیں مشکل وگرنہ گوئیں مشکل، کہ میرا کلام جو ہے وہ مشکل ہے، اس کو سن کر جو کامل سخنور ہیں یا بہترین شاعری کرنے والے ہیں وہ آسان کرنے کی فرمائش کرتے ہیں۔ اگر میں مشکل کہوں تب بھی مشکل ہے، اگر نہ کروں تب بھی مشکل ہے۔ غالب کا مشہور شعر ہے، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا، اور یہ مطلع ہے۔ بغیر القابات کے خط لکھنے کی رسم مرزا غالب نے لکھی۔ ان کا ایک اور مشہور شعر ہے، لکھتے رہے جنوں کی حکایت خون چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ گفتہ غالب کتاب ہے دیوان غالب کی شرح ہے جو حمید اللہ شاہ ہاشمی نے لکھی۔
غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے اور ان کی ولادت 1797 آگرہ میں ہوئی۔ تخلص، پہلا تخلص اسد ہے اور پھر کامل یا آخری تخلص غالب ہے۔ مغل خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ کلام ان کا فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں ہے۔ نثر کی خصوصیات، یہ مکاتیب ہیں ان کے غالب کے، جنہوں نے نثر کو نئی جہت دی۔ غالب کا دیوان جو ہے اس کا نام دیوان غالب ہے اور ان کے خطوط کا مجموعہ 2 ہے، اردو معلیٰ اور عود ہندی۔ غالب نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے۔ غالب کا ایک مشہور شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایک اور مشہور شعر ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے نہ بھر آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے نہ بھر آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ جدید خطوط نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا غالب سے ہوتا ہے۔ انہوں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی ان کا مشہور مصرع ہے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامان نوائی سروش ہے۔ اقبال نے غالب کا ہم نوا گڈے کو قرار دیا۔ مرزا غالب کا اصل نام اسد اللہ خان تھا۔ غالب کی شاعری میں عشق اور فلسفہ نمایاں ہے۔ ان کے خطوط اردو نثر کی بہترین مثال ہیں۔ شاعری میں ظرافت اور شوخی بھی ملتی ہے۔ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں غالب نے کلام کیا۔